اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو یا علیمت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ سن 2024 میں ہمارا زیادہ جو ہماری کنسنٹریشن ہوگی وہ نواسب مقصرین اور منکرین حدیث کے علاوہ جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے ایجنٹس ہیں، آئزن جو غیر اسلامی لوگ آ کر اسلام پر اور میرے آقا رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان کے رد پر اب ہم کام کریں گے، اور اس میں سب سے بڑھ کر مرزا غلام احمد قادیانی دجال کے جو ماننے والے ہیں ان لوگوں نے اب دوبارہ سے اس چیز کو پروموٹ کرنا شروع کیا کہ غلام احمد قادیانی دجال کی نبوت کے لحاظ سے دلائل دینا اور طرح طرح کی تعویلیں گھڑنا۔ خیر، حال ہی میں ہماری ایک بہن ہیں، مسلم خاتون ہیں، وہ شاید مکتب اہل سنت سے ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا اور ان سے باقاعدہ انہوں نے وہ ویڈیو بیان اپنے چینل پر بھی نشر کیا ہے یہ قادیانیوں نے، اور پھر کچھ ایک آدھ علماء کی عبارات دکھا کے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں جی، جو تشریح قرآن کی مرزا غلام احمد قادیانی نے کی تھی وہی اہل سنت علماء بھی کر رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر دونوں کی ویڈیوز کی طرف، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کے سامنے دلائل رکھتے ہیں۔ قریب ہے کہ میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے جن میں سے ہر ایک یہی کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے متی باب 24 میں فرمایا، خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بہت سے جھوٹے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ قادیانیت منکرین ختم نبوت کا ایک ایسا گروہ ہے جسے انگریز نے عالم اسلام کو تباہ کرنے کے لیے میدان میں اتارا۔ سے کوئی غرض نہیں، ہم قرآن، جیسے فضل صاحب نے بھی کہا ہے، ہم قرآن مجید کا کوئی ایسی تشریح نہیں کر سکتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کے خلاف۔ اب آیت خاتم النبیین کی مثال لے لیجئے کہ جو تشریح ہمارے غیر احمدی بھائی کرتے ہیں کہ جی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کو ختم کر دیا اور آپ آخری نبی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خاتم النبیین کے الفاظ جو قرآن مجید میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوئے، کیا یہ ایک بلند مقام اور مرتبہ ہے؟ کیا یہ ایک بہت بڑا روحانی مقام اور منصب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، یا محض ایک سٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہے کہ جی آپ آخری نبی؟ اصولی طور پر اگر معمولی سا تدبر کے ساتھ اور تقویٰ کے ساتھ، میں تمام اپنے غیر احمدی بھائیوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اگر وہ غور کریں تو ایک لمحے میں یہ بات سمجھ آ سکتی کہ اگر تو خاتم النبیین کا لفظ جو ہے یہ محل مدح میں استعمال ہوا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، آپ کا ایک بلند روحانی منصب ہے جو ان الفاظ میں بیان کیا گیا، پھر اس کا ترجمہ آخری نبی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ دیکھیے ریسب، کسی کے آخری ہونے میں کیا فضیلت ہوتی؟ کوئی شخص آخر میں آ جائے، اس کو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ ایک انفارمیشن تھی، ایک خبر تھی جو دے دی گئی، اس سے زیادہ تو حیثیت باقی نہیں رہتی۔ اور بین دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بات صرف ہم نہیں کہتے، بین یہی بات کہنے والے پہلے بزرگان دین بھی موجود ہیں۔ تو میں درخواست کروں گا کہ مثال کے طور پر جو بانی دیوبند ہیں فضل صاحب، انہوں نے بین یہی بات اپنی جو ان کی مشہور و معروف کتاب ہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو کتاب ہے تحذیر الناس، آپ اس کا پہلا صفحہ اٹھا کے دیکھ لیجیے، انہوں نے خاتم النبیین کے ان الفاظ پر جیسے ہی بات شروع کی ہے تو گویا پہلی بات ہی وہ یہ کرتے ہیں۔ جی سامعین گرامی قدر، ڈیفینیٹلی آپ لوگوں نے دونوں کی ویڈیوز دیکھ لی ہوگی۔ وہ ہماری جو بہن ہیں جنہوں نے قرآن سے، احادیث سے، آئزن بائبل سے بھی عبارات پیش کی ہیں اس بارے میں، وہ بالکل کریکٹ ہیں۔ ایک ایک حوالے کو کراس میچ کر کے ہم نے دیکھا تھا، الحمدللہ سارے حوالہ جات بالکل اوکے ہیں۔ اب قادیانی حضرات نے جو مرزا معطر علیہ شلوار کے لحاظ سے
جو دفاع کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے سب سے پہلے تو سامعین گرامی قدر سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ خاتم النبیین سے انہوں نے یہ استدلال پکڑنے کی کوشش کی ہے سامعین گرامی قدر کہ یہاں خاتم بمعنی فضیلت کے آیا ہے، یہ ختم نبوت پر دال نہیں ہے۔ اور مجھے لٹرلی ہنسی آئی ان کی اس بات کو دیکھ کے، کیونکہ کسی بھی، یہ میرا چیلنج ہے اس کو، یہ جو قادیانی یہ باتیں کر رہا تھا مرزا معطر علیہ شلوار کو نبی ثابت کرنے کے لیے، کہ کسی بھی مفسر نے آج تک خاتم کا معنی یہ نہیں کیا جو اس نے بیان کیا ہے۔ ہاں، جہاں ایک گمراہ شخص قاسم نانوتوی کی عبارت تھی، تو قاسم نانوتوی صاحب نے اپنی کتاب تحذیر الناس کے اندر ختم نبوت زمانی رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلا شبہ انکار کیا ہے، لیکن سامعین گرامی قدر یہ عبارت کوئی مقبول عبارت نہیں ہے اہل سنت کے نزدیک۔ علماء دیوبند اس کی تعویلات کرتے ہیں، لیکن یہ سیدھا کفر کا معاملہ ہے، جیسا کہ خود اہل سنت علماء میں سے ایک احمد رضا بریلوی صاحب کی کتاب تمہید ایمان میرے پاس موجود ہے، اور اس میں صفحہ نمبر 14 پر انہوں نے اس عبارت پر سخت فتویٰ لگایا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا ضروریات دین سے ہے، اور ضروریات دین کا صراحتاً انکار بالاجماع کفر ہے۔ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونے کا جو انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، اس پر اہل سنت کا اجماع ہے باقاعدہ، بلکہ شیعوں کا بھی الحمدللہ، شیعہ سنی سب کا اتفاق ہے، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخری نبی ہے۔ اور سامعین گرامی قدر اس میں دوسری تو کوئی رائے ہے نہیں الحمدللہ۔ اب ہم چلتے ہیں مزید مرزا معطر علیہ شلوار کی عبارات کی طرف۔ تو سامعین گرامی قدر اس بندے نے صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اس نے خدائی کا بھی دعویٰ کیا تھا۔ یہ اس کے الہامات کشوف وغیرہ کی مجموعے کا میرے پاس اس وقت کچا چھٹا موجود ہے، تذکرہ۔ اس میں مرزا معطر علیہ شلوار نے صفحہ نمبر 152 میں یہاں پر عبارت نمبر 5 میں، اور یہ نومبر 1891 کی جو حضرت کو پتہ نہیں کوئی شیطانی بشارت ہوئی تھی خواب میں، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں خود خدا ہوں۔ یہ مرزا معطر علیہ شلوار نے باقاعدہ اپنی کتاب میں درج کی ہے۔ سامعین گرامی قدر تو یہ حال ہے ان لوگوں کا کہ یہ اسے نبی بنانے پہ، اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں میں لاہوری گروپ، روا گروپ، ان میں آپس میں اتفاق نہیں ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی معطر علیہ شلوار کے لحاظ سے ان میں آپس میں اتفاق نہیں ہے، ان بدبختوں میں۔ کوئی اس گستاخ محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نبی مانتے ہیں، کوئی امام مہدی قرار دیتے ہیں اسے نعوذ باللہ، اور کوئی کہتے ہیں یہ مجدد ہے۔ ابھی تک قادیانیوں کے ہاں خود اس بات پر اتفاق نہیں ہے کہ مرزا معطر علیہ شلوار کی ذات اصلاً تھی کیا، وہ نبی تھا، وہ معاذ اللہ قائم زمانہ تھا نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ، یا پھر وہ نعوذ باللہ من ذالک مجدد تھا۔ ان میں سے ابھی اس چیز پہ اتفاق ہی نہیں ہے ان لوگوں کا کسی بھی پوائنٹ پہ۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ لفظ خاتم کا معنی اگر وہاں پہ بلحاظ فضیلت کیا جائے تو پھر ان لوگوں کے اپنے اصول المبادی ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے بابا جی نے بھی خاتم کا معنی آخری ہی کیا ہے۔ یہ میرے پاس مرزا غلام احمد قادیانی کی روحانی خزائن جلد نمبر 15 اس وقت موجود ہے، اور اس میں اس کی کتاب ہے تریاق القلوب۔ اس میں سامعین گرامی قدر پیج نمبر 479 پر مرزا معطر علیہ شلوار صاحب نے بالکل واضح لکھا، اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا، اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا، میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا، یعنی کہ میں آخری اولاد ہوں ان کی، میرے بعد میرے یہاں میرے والدین کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ خاتم الاولاد، وہاں خاتم النبیین، یہاں خاتم الاولاد۔ سامعین گرامی قدر اب یہ مرزا معطر علیہ شلوار کے جو چیلے چپاڑے ہیں، میں سب سے پہلے تو انہیں بات کرتا ہوں کہ خاتون سے کیا مناظرے کرتے ہو، عورت کے پیچھے کیا بھاگتے ہو، مرد سے آ کے بات کرو نا، ادھر آ کے بات کرو تاکہ آپ کے سارے چٹے کٹے کھل جائیں، کیونکہ انہوں نے دلائل دینے ہیں اہل کتاب کے ہاں سے یا پھر الحمدللہ قرآن و حدیث سے، اور قرآن و حدیث کو یہ مانتے نہیں ہیں، البتہ کہیں کہیں مانتے ہیں۔ خیر، اب جو خاتم کا معنی ان کے بابا جی نے خود اپنی کتاب میں کیا ہے، یہ اس کو آن ہی نہیں کر رہے۔ بھائی اگر آپ اسے مجدد مانتے ہیں، امام مانتے ہیں معاذ اللہ، یا نبی مانتے ہیں، یا جو بھی مانتے ہیں،
کم از کم اپنے امام مجدد پیشوا کی بات تو مانو. پھر اس نے جو اپنی کتاب میں معنی کیا خاتم کا معنی اس نے آخری کیا ہے, یہاں پہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے. تو جب یہاں خاتم کا معنی آخری ہو کے مرزا موتر لہ شلوار اپنے والدین کا آخری بچہ ہو سکتا ہے, تو وہاں خاتم النبیین کے معنی میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہاں آؤ نا, یہاں بات کرو لغوی لحاظ سے بھی, عبارات کے لحاظ سے بھی. اور سامعین گرامی قدر, جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی, میں پہلے بھی بہت دفعہ وضاحت کر چکا ہوں, اب بھی کہوں گا کہ ختم نبوت پر سب سے بڑی دلیل میرے مرشد و آقا مولا علی ہے. مولا علی صلوات اللہ علیہ سے بڑی ختم نبوت کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. اور اس کی مزید دلیل پر دلیل من کنت مولا فہذا علی مولا. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی صلوات اللہ علیہ کی ولایت کا اعلان کر کے یہ بتا دیا تھا, نبوت کے سارے دروازے بند, امامت کا دروازہ شروع. اس لیے مرزا موتر علیہ شلوار نے پہلے مجدد کا دعویٰ کیا, پھر اس نے دائی ہونے کا دعویٰ کیا, پھر اس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا, اور اینڈ پہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اور ابھی ہم نے دکھایا کہ اس لعین نے خدا ہونے کا بھی دعویٰ کیا. الحمدللہ اینڈ رزلٹ یہی نکلنا ہے نا. یزید کا بھی یہی کام تھا کہ کسی طرح حسین میرے ہاتھ پہ بیعت کر لے, لو جی ید اللہ کے بیٹے نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لی, آج سے میں اللہ. بالکل یزید کے پیرامیٹر پہ یہ مرزا موتر علیہ شلوار کو ہم نے رکھا ہے, کیونکہ اس نے نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ اور امام حسین کی بڑی لرزہ خیز توہین کی ہے, بہت گندی گستاخیاں کی ہیں. وہ بھی ہمارا موضوع نہیں ہے, جب ہوگا ہم دکھائیں گے اور اس کا جواب بھی دیں گے. خیر سامعین گرامی قدر, اب ہم آج کی آخری دلیل کی طرف چلتے ہیں. یہ میرے پاس اس وقت ان کے قاضی محمد یوسف فاروقی کی کتاب موجود ہے شہداء الحق. اس میں صفحہ نمبر 10 پر یہاں وہ واضح لکھتے ہیں کہ حضرت احمد نے یہ بھی فرمایا کہ میرا ایمان لا الہ الا اللہ پر ہے, اور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یقین کرتا ہوں. حدیث میں لا نبی بعدی کا فرمان درست ہے, حدیث میں لا نبی بعدی کا فرمان درست ہے. اللہ اکبر. ان کے بابا جی نے تسلیم کر لیا کہ لا نبی بعدی کا فرمان بالکل درست ہے. یہی بھی اس کی سب سے بڑی شکست ہے. الحمدللہ. سامعین گرامی قادر, اب اس سے بڑھ کے ہم اور کیا عبارت پیش کریں آپ کے سامنے کہ وہ لا نبی بعدی کی عبارت کو درست کہہ رہا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ اس نے وہ حدیث پوری نقل نہیں کی, کیونکہ اسے مسئلہ تھا مولا علی سے, انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. یہ پوری حدیث ہے جو شیعہ سنی فریقین نے درجنوں اسانید کے ساتھ اور متواتر اسانید کے ساتھ روایت کی ہے. الحمدللہ. تو خیر الحمدللہ ان کے پاس اپنے بابے کو بچانے کا کوئی چکر نہیں ہے سچ, تو آپ نے دیکھ بھی لیا وہ خاتون بالکل برحق بات کر رہی تھی. دیٹس آل سامعین گرامی قادر. ہوتی آپ سے ملاقات اگلی نشست میں کچھ نئے گمراہ کن لوگوں کے جب ہم کان پکڑیں گے تب دلائل کے ساتھ. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ, فی امان اللہ.